اس لیے دعا ہم جیسوں کو تو دیا کرو. ہماری آوازیں کم ہوتی ہیں, جن کی زیادہ تیز ہو انہیں کم کر لیا کرو. سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ چل سے بولیں گے آپ؟ مصطفیٰ کا غریب صحابی اپنی بیٹیوں کا چہرہ, اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا, بس اب انگلی مت کرنا, جزاک اللہ, اللہ خوب دے دوں, بس یہی رہنے دو. انگلیاں جو ہوتی رہے نا مائک میں, یہ انگلی بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور انگلی کہیں مت کرو کسی کے بھی. یہ بات صحیح ہے, سب بات ہے. انگلی کرنا ٹھیک نہیں ہے, جو جہاں جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, انگلی مت کرو. سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ ادھر والے بولیں گے زور سے. مصطفیٰ کا صحابی غریب تھا, بیمار تھا, مگر بستر سے اٹھ کے دروازے پہ آئے, گھر والوں کو سلام کیا, چاروں طرف نظر ڈالی. گھوڑا ملے گا بیٹھ کر دمشق جائیں گے, اونٹ ملے گا بیٹھ کر دمشق جائیں گے. صبح سے دوپہر ہو گئی, نہ گھوڑا ملا, نہ اونٹ ملا, نہ انگلی پکڑ کے چلنے والا ملا. حالات نے کہا رک جا, مشکلوں نے کہا رک جا, پریشانی نے کہا رک جا, رنج و غم نے کہا رک جا, حادثات نے کہا رک جا, بیماریوں نے کہا رک جا, بدن کی نقاہت نے کہا رک جا, مگر سب کو ٹھوکر مار دی. عشق رسول بولا نکل جا, نبی کا پیار بولا نکل جا, نبی کی محبت بولی نکل جا. اس لیے کہ تجھے کامیابی گھر میں بیٹھ کر نہیں ملے گی, اگر کامیابی ملے گی تو مصطفیٰ کی حدیث سننے سے ملے گی. اللہ اللہ, اے روڈ پر کھڑے ہونے والوں, اے راستوں میں کھڑے ہو کے جلسہ دکھانے والوں, یہ تمہارا کام ہے. بے شک بے شک. مصطفیٰ کا غلام چل دیا, نہ گھوڑا ہے نہ اونٹ ہے, پیدل چل دیے, پیدل, پاؤں میں جوتی نہیں مگر جا رہے ہیں, بدن پہ پھٹا کرتا ہے مگر جا رہے ہیں, سر پہ ٹوٹا امامہ ہے مگر جا رہے ہیں. راستے میں تھک جاتے, پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹ جاتے, پھر سفر شروع کر دیتے, پھر آگے چلتے تھے, پھر چلتے چلتے نکلتے رہے, چلتے 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 رات آتی لیٹ جاتے, دن آتا سفر کرتے. نہ شیر کا ڈر, نہ چیتے کا ڈر, نہ بھیڑیے کا ڈر, نہ کسی موذی کیڑے کا ڈر. کیوں؟ جس کے سینے میں ہو اللہ کا ڈر, اسے نہیں ہوتا زمانے کا ڈر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی سچی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ لو. خدا کی قسم, جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام, شیر کا ڈر نہیں, چیتے کا ڈر نہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, نکلتے چلے جا رہے ہیں. جب کہیں جا کر کے دمشق کی سیما قریب آئی, ایک بچے سے پوچھا یہی ہے دمشق؟ زور سے, صبح کو دن کون سا ہے بولو, زور سے بولو, اور جو میں جملہ بول رہا ہوں وہ بھی سن لو. بچے سے پوچھا یہی ہے دمشق؟ کہا ہاں. کہا بیٹا تم نے سنا ہے یہاں جمعے کے دن نبی کی حدیث سنائی جاتی ہے؟ کہا ہاں. بچہ بولا تمہاری قسمت کو سلام, آج دن بھی جمعہ ہی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, محبت کے آنسو آنکھ سے ٹپک پڑے. کہا تو پھر آرام کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. صبح نمودار ہوئی, انہوں نے دریا کے کنارے وضو کیا, لباس میں تبدیلی کی, خوشبو لگائی. جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی. جب مسجد میں قدم رکھا تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. مصطفیٰ کے صحابی حضرت ابو درداء جان سر اکھڑا لیے ہوئے منبر پر جلوہ فرما ہے اور دعا فرما رہے ہیں. ہزاروں کا مجمع آمین آمین کہہ رہا ہے. آج تم بھی دعاؤں کے لیے مشکل میں پڑے ہو. حافظ جی دعا کرو, قاری صاحب دعا کرو, مولانا صاحب دعا کرو. کیا دعائیں راستوں میں ملے گی؟ کیا دعائیں دکانوں میں ملے گی؟ کیا دعائیں ادھر ادھر کھڑے ہو کے ملے گی؟ کتنی اچھی قسمت ہوتی کہ راستوں سے نکل کر کے مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا. خدا کی قسم, پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے اور تکبیر پورے علاقے کی بن جائے. یہ ہے محبت کی بات ہے. حضرت ابو درداء آگے بڑھے, ہزاروں کے بیچ میں بیٹھ گئے, ہاتھ اٹھائے, دعا کرنا شروع کر دیا, آمین آمین کہنا شروع کر دیا. جیسے ہی دعا مکمل ہوتی ہے, حضرت ابو درداء نے کیا دیکھا؟ خدا کی قسم لوگ جانے لگے, مگر اس شخص نے ایک کا دامن پکڑ کے کہا بھائی ذرا رکو, اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر.
کیوں؟ کہا حدیث مکمل ہو گئی، جلسہ پورا ہو گیا، محفل مکمل ہو گئی، اس لیے ہم گھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حدیث کب شروع ہوگی؟ آج شروع نہیں، اب تو مکمل ہو گئی، اب اگلا جمعہ ملے گی۔ کیا درد تھا سینے میں ان جلسوں کا؟ آج تمہارے سینوں میں درد نہیں ہے جلسوں کا، تم تو صرف مزے لینے آتے ہو، ذائقہ چکھنے آتے ہو، تھوڑی دیر بیٹھے گھومے ٹہلے، اس کے بعد نکل کر چلے گئے۔ کہا عالم، کہا دین، کہا اسلام، کہا حدیث، کہا قرآن، تجھے کیا مطلب ہے ان چیزوں سے؟ تم بس صرف اپنے مزے میں مست ہو۔ سنو سنو، اتنا سننا تھا، دل کی دنیا بدل کے رہ گئی، آنکھ سے آنسو نکل پڑے، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، چیخنے لگے۔ دمشق والوں نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا نبی کی ذکر کے لیے رو رہا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کے لیے رو رہا ہوں۔ کاش تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو مجھے بھی میرے نبی کی باتیں سننے مل جاتی۔ اللہ اللہ، یہ جملے منبر پر حضرت ابو درداء نے سن لیے، انگلی کا اشارہ کر کے کہا لوگوں راستہ دو، میں آنے والے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے فرید آباد کے زندہ دل سنیوں، جملہ سنو، انگلی کا اشارہ دیکھ کر لوگ بیچ میں سے پھٹ گئے، لوگوں نے راستہ کیا۔ حضرت ابو درداء نے منبر چھوڑا، لوگوں کے بیچ میں نکلے، اس شخص کے قریب پہنچے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں، بدن پہ پھٹا کرتا، سر پہ ٹوٹا ہوا امامہ، گرد و غبار میں اٹا ہوا چہرہ، جا کے سر چوم لیا، رخسار چوم لیا، سینہ چوم لیا، ہاتھوں کو چوم لیا، آغوش سے محبت میں لے لیا اور کہا اے میرے بھائی رونے والے، رونے مت، خاموش ہو جا، جلدی بتا تو کون ہے اور کدھر سے آیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے تیرے جسم سے میرے رسول کے مدینے کی خوشبو آئی۔ آ رہی ہے، چیخ نکل گئی، تعریف تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ کہا اپنے خون پہ چلا، یقیناً میں مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا نبی کی باتیں سننے آیا ہوں، خدا کی قسم میں نے سنا ابو درداء تم ہر جمعے کو میرے آقا کی حدیث سناتے ہو، میں اسی پہ لالچ میں پیدل چل کے پہنچا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے چہرہ صاف کر کے کہا رو مت، پریشان مت ہو، اگر اس جمعہ کو نہ ملی تو اگلے جمعہ کو حدیث مل جائے گی، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو غلام مصطفیٰ بولا ابو درداء کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس میں اگلے جمعے تک زندہ رہوں گا؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس میں اگلے جمعے تک زندہ رہوں گا؟ اللہ اللہ، اگر زندگی نے وفا نہ کی تب کیا ہوگا؟ اتنا سننا تھا۔ ابو درداء بولے تب بھی پریشان مت ہونا، اس لیے کہ تم جس مذہب کی چاہت دیواری میں جیتے ہو، یہاں کام کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور اچھی نیت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ نیت لے کر نکلے ہو کہ مجھے نبی کی حدیث سننا ہے، اگرچہ نہ بھی ملی اور موت کو تم نے گلے لگا لیا، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھو گے تمہارا حشر حدیث سننے والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اے منڈی کے زندہ دل سنیوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں جو حدیث پاک سننے کا ارادہ لے کے گھر سے نکل جائے، جب اس کے مرتبے کا یہ عالم ہے تو جو پوری رات بیٹھ کر جلسہ سن لے اس مسلمان کے نصیبے کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب بول کے دکھاؤ، اور سے بولو، دل سے بولو۔ اب میں تقریر شروع کر دوں، اجازت ہے؟ تم لوگ نیچے سے آ گیا، اچھا بھیا سب آ جاؤ۔ یہاں کے کمیٹی والوں سے میں بہت خوش ہوں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہی کمیٹی والوں، اللہ تمہارے گھروں میں برکت دے، آمین، خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں دے۔ میں آپ سے بہت خوش ہوں، جن کے گھر ہم نے کھانا کھایا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے بیچارے۔ ناظم بھائی، وہ بھی خدمت، ناظم بھائی، ارے تو ایسی بھی کیا خدمت جو جلسے ہی سننے نہ ملے۔ ہاں آئیں گے، وہ خدمت کرو، مگر جس لیے خدمت کر رہے ہو وہ کام مت چھوڑو۔ بے شک، کیا مطلب نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. 1 مہینے سے محنت جلسے کے لیے. جلسے کا دن آیا تو نہ کسی کی تقریر ملی نہ کسی کی نعت ملی, تو بے مقصد ہو گیا نا کام. نہیں, خدمت ایسی کرو کہ خدمت بھی ہو جائے اور نبی کا ذکر بھی نہ چھوٹے. اب سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ شروع کر دوں میں, شروع کر دوں. آپ کہو گے مولانا آپ تک کیا کر رہے تھے؟ کہ اب تک میں تمہیں سیٹ کر رہا تھا. تھوڑی دیر تمہیں سیٹ کیا اور تھوڑی دیر مائک کو سیٹ کیا. اب کہیں جا کے مولانا سیٹ ہوا ہے. اجازت ہے اب شروع کر دیں؟ سبحان اللہ دل سے بول کے دکھائیں تو تقریر شروع. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں, جب تم کہیں سے آیا کرو, گھروں میں داخل ہوا کرو, تو اپنے گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی سلام کیا کرو. کیا کیا کرو؟ بولو زور سے. سلام کس کو؟ نبی فرماتے ہیں باپ ہو اس کو سلام کرو, ماں ہو اس کو سلام کرو, بھائی ہو اس کو سلام کرو, بہن ہو اس کو سلام کرو, بیٹا ہو اس کو سلام کرو, بیٹی ہو اس کو سلام کرو. اور اگر گھر میں بیوی ہو, بیوی کے نام سے نہیں بولے کیوں کریں گے بیوی کو سلام؟ میں نے کہا نہیں, وہ ہماری بیوی ہے ہمیں سلام کرے, ہے کہ نہیں؟ مگر نبی کہتے ہیں نا, گھر میں بیوی ہو اس کو بھی سلام کرو. زور سے بولو سب, گھر میں بیوی ہو اس کو بھی. جو یہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہ تو ایک دوسرے کے سر میں سر مار رہی ہوں گی. ابھی تک تو وہ ایک دوسرے کی جیب سے جیب لڑا رہی تھی, اب ایک دوسرے کے سر میں سر مار رہی ہوں گی کہ مولانا اعجاز صاحب, یہ مولانا مراد آباد کے بہت اچھے بلائے تم نے, انہوں نے معاملہ ڈکلیئر کر دیا, اب تو ہمارے میاں ہمیں سلام کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گھر میں شوہر جائے پہلا قدم رکھے تو وہ بیوی کو سلام کرے. اگر خوش نصیب ہے وہ عورت, خوش نصیب ہے وہ ماں, خوش نصیب ہے وہ بہن, خوش نصیب ہے وہ بچی جو اپنے شوہر کا قدم گھر میں آتا ہوا دیکھے اور جو شوہر کی خوشبو دیکھ کر فوراً کھڑی ہو جائے اور اپنے شوہر کو مسکرا کے پہلے سلام کر لے. مصطفیٰ کہتے ہیں ادھر بیوی سلام کرتی ہے اور ادھر اللہ عورت کو ایک شہید کا ثواب عطا ہے. سبحان اللہ. اب سنو نبی نے کیا کہا, گھروں میں آؤ تو سلام کرو, گھر میں بیوی ہو اس کو بھی. بڑی دیر کا رہنمایا, یہ کوئی بات نہیں, دیر سے آئے مگر آئے تو. سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ نا زور سے سبحان اللہ بولیں گے. گھر میں بیوی ہو اس کو بھی سلام کرو, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو, زور سے بولیں گے, اگر گھر میں کوئی نہ ہو, ارے اس کا مطلب سمجھدار لوگ ہیں آپ, بہت اچھے لوگ ہیں. کہے بھیا چائے والو بھیا اب کسی کو چائے مت پلانا, چیزیں دینا ہے دے دو, جو میں چائے پلا رہا ہوں اگر دل سے پیلی تو نشہ قیامت تک نہیں اترے گا انشاءاللہ. اس کا نشہ 5 منٹ میں اتر جائے گا, اس کا نشہ اتر جائے گا, مگر جو میں پلاؤں گا اس کا نہیں اترے گا. اور دعا کرو کہ نشہ ہو جائے تمہیں عشق رسول کا. سنو اب چہرہ میری طرف کر لو, گھر میں کوئی نہ ہو کبھی, ہے نا؟ آپ کے ذہن و دماغ میں بات ہوگی مولانا, ہم گھر میں جائیں گے سلام کریں گے, بات ہوگا جواب ملے گا, ماں ہوگی جواب ملے گا, بیوی ہوگی جواب ملے گا, بیٹا ہوگا جواب ملے گا, بیٹی ہوگی جواب ملے گا. مگر اے مولانا جب گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو سلام کا جواب کون دے گا؟ زمانہ خاموش تھا. حضرت اللہ علی قاری علیہ الرحمۃ والرضوان تفسیر روح البیان میں نقل کرتے ہیں, جس گھر میں سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا, ہر مومن مسلمان کے گھر میں نبی کی روح رہتی ہے, اور نبی کی روح ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیا کرتی ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں, اگر سلام کا جواب دینے نبی کی روح تمہارے گھروں میں آ سکتی ہے تو مصطفیٰ کی سواری فرید آباد کے جلسے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے گھروں میں آئے تب بھی سلام, اور گھروں سے نکلے زور سے, گھروں سے نکلے دل سے بولو, گھروں سے نکلے تو سلام بھی منہ دیکھ کر ہوتا. دولتدار کو سلام, عہدیدار کو سلام, زمیندار کو سلام, مالدار کو سلام, شان والے کو سلام, ایم پی صاحب کو, منتری صاحب کو, ایم ایل اے صاحب کو, نیتا جی کو,
चेयरमैन को, कौन करता है इमाम साहब को? कोई नहीं करता इमाम साहब को सलाम, कोई नहीं करता भीख मांगने वाले को सलाम, कोई नहीं करता किसी गरीब आदमी को सलाम। सलाम भी मुंह देखकर होते हैं आज, मगर ना, चेहरा देखकर सलाम मत कर, नबी का वफादार देखकर सलाम करो। जोर से बोलो, सलाम करो। तुम्हारे नबी की सीरत क्या है वो सुन लो। एक रास्ता वो जहां पर 3 दिन तक नबी गुजरे, तो 3 दिन तक नबी ने खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया। अल्लाह अल्लाह, सलाम का मतलब क्या होता है जानते हो? अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। उधर से वो कहता वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत। क्या शानदार तोहफा हमारे नबी ने हमको दिया। ये कुछ नहीं कि सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग, हाँ, फिर दिन चला तो गुड आफ्टरनून, थोड़ा कम हुआ तो गुड इवनिंग, नींद आ गई तो गुड नाइट, सुबह को चाय क्यों मर जा, कोई जिम्मेदारी नहीं। सुबह सलामत, दोपहर सलामत, शाम सलामत, तेरी रात सलामत, ये सलाम है। अगर क्या इस्लाम का सलाम है? अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। उधर से वो कह रहा वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत रहो। फरीदाबाद वालों, तुम्हारी आदत थी सलाम करने की। अदना को सलाम, आला को सलाम, अमीर को सलाम, गरीब को सलाम, हाकिम को सलाम, महकूम को सलाम, छोटे को सलाम, बड़े को सलाम। रास्ते में जा रहे थे, मगर था तो फटे पुराने लिबास में, मगर था अल्लाह का वली। और वली उसको कहते हैं कि जिसके मुंह में खुदा बोलता है। तुमने गरीब तो था, मगर आदत के मुताबिक उस गरीब को सलाम कर लिया। और अल्लाह के वली ने अगर मुस्कुरा के कह दिया वालेकुम अस्सलाम, तो तेरी दुनिया भी सलामत, तेरी कब्र भी सलामत, तेरा मैदान हश्र भी सलामत होगा। इसलिए घरों में आओ तब भी सलाम, घरों से निकलो तब भी। 3 दिन तक बच्चों को सलाम किया है नबी ने। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, चौथी सुबह नमूदार हुई, तो एक बच्चा बोला 3 दिन हो गए, शर्म आती है, आज हम नबी को सलाम करें, हम करेंगे। बच्चा बोला यार वो तो करने का मौका ही नहीं देते, पहली सलाम कर लेते। क्या शान है तुम्हारे रसूल की। बच्चे भी जानते हैं तुम्हारा भी हाल यही है। कुर्सियां डाल के ना सुबह को टांग पे टांग रख के इंतजार करते हो। इमाम साहब ने सलाम क्यों नहीं किया, हाफिज जी ने सलाम क्यों नहीं किया, मौलाना ने सलाम क्यों नहीं किया, खुदा के बेटे ने सलाम क्यों नहीं किया? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है दूसरे के सलाम का इंतजार मत कर, सलाम में पहल किया कर, उठ के खुद सलाम कर ले, ताकि तेरी गिनती मुस्तफा के गुलामों में हो जाए। अल्लाह अल्लाह, चौथी सुबह नमूदार हुई, बच्चे बोले आज तो सलाम कर रही है। अब कैसे करेंगे? कहा एक काम करेंगे। कहा क्या? बोले जब नबी का दरवाजा खुलेगा तो हम यहाँ खड़े ना मिलेंगे जहाँ मिलते हैं वो, हम सब लोग छुप जाएंगे। और जब मुस्तफा आएंगे यहाँ से गुजरेंगे, फौरन निकल के जल्दी सलाम कर देंगे। कहा बिल्कुल ठीक। बच्चों को क्या खबर कि वो नबी है जो छुपी चीज को भी जानता है, ढकी चीज को भी जानता है, जो जाहिर को भी जानता है, वो बातिन को भी जानता है ना। वो शान मेरे रसूल की है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। बच्चों को क्या खबर थी, मगर मुस्तफा जान रहमत अपने दरवाजे से जैसे ही निकले, मुस्तफा का दरवाजा जैसे ही खुला, बच्चों ने देखा देखो कारखाने नबुव्वत खुल गया, मुस्तफा का गुजर होने वाला है, नबी के पास आने वाले हैं। सारे बच्चे छुप गए। मेरे रसूल मुस्कुराते मुस्कुराते रास्ते में तशरीफ ला रहे हैं। खरामा खरामा निगाहे नबुव्वत झुकी है जमीन पर, आका तशरीफ ला रहे हैं। पूरे रास्ते में नबी कहीं नहीं रुके, रुकने की जगह आज थी भी नहीं, रास्ते में कोई था ही नहीं, तो रुकना बेमाना है। मगर उसके बावजूद मेरे नबी की नजर के कुर्बान जहाँ पर कोई नहीं, मगर जहाँ रोज बच्चे मिलते थे, बिल्कुल इसी जगह आके नबी ने कदम पाक रोक दिया और गर्दन झुकाकर तुम्हारा मेरा नबी मुस्कुराने लगा। कि नबी का मुस्कुराना, नबी का रुकना, इस चीज का सबूत है। मेरा नबी जानता है यहाँ छुप के कोई मुझ मोहब्बत का इंतजार कर रहा है। चारों तरफ से बच्चे निकले और निकल के बच्चों
کو سلام کر دیا. سبحان اللہ. جیسے ہی سلام کیا ہے نبی کو, نبی نے مسکرا کے جواب تو دیا. ایک بچہ بولا آقا آج تو ہم نے پہلے سلام کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی بولے تم خوش نصیب ہو. بچہ بولا روز تو آپ کرتے تھے, آج کیوں نہیں کیا؟ نبی کا جواب سنو فرید آباد والو. نبی بولے بیٹا ہم چاہتے تو آج بھی پہلے سلام کر لیتے. بچہ ہوتا ہے کہنے لگا کر دیتے تو کیا کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا بیٹا ہم نے 3 دن تک کیا, آج تم نے میٹنگ کی تھی, ہم نبی کو پہلے سلام کریں گے. تم بچے ہو ہم بڑے ہیں, اگر آج بھی ہم پہلے کر لیتے تو بیٹے تمہاری میٹنگ برباد ہو جاتی, تمہاری میٹنگ ختم ہو جاتی, تمہاری میٹنگ تباہ ہو جاتی, اور تم بچے ہو تم سب کا دل ٹوٹ جاتا. اس لیے آج میں نے موقع تمہیں دے دیا تاکہ تم پہلے سلام کرو. تم بچے ہو تمہارے دل بڑے ہو جائے, اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر کسی کا دل توڑنے نہیں آئے بلکہ ٹوٹے دلوں کو دنیا میں جوڑنے آئے. کیا پہلے اور پھر سلام کرنے کا حکم دیا. نبی کہتے گھروں میں نہ آؤ تب بھی سلام, گھروں سے نکلو تب بھی. اور بات یہی تک ختم نہیں, نبی نے فرمایا اپنے گھر میں آ کے اپنے خاندان میں گھر والوں میں میرے سرکار نے یہی نصیحت فرمائی. آج یہاں تک پہنچی کہ جس دن حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا مولا علی کے ساتھ. کس کے ساتھ بولو؟ مولا علی کے ساتھ. دل سے بولو, زور سے بولو, کس کے ساتھ؟ دولہا بھی لاجواب, دلہن بھی لاجواب. دولہا ابو طالب کا بیٹا, دلہن میرے رسول کی بیٹی. بارات آ گئی, بارات. آج تو تمہاری باراتیں بھی دیکھنے کی ہیں. 500 کی بارات ہوئی, اس میں بھی ڈیجے, بھاگے, گنڈے, لفنگے, تماشے. نکاح تیرے باپ کی سنت نہیں, میرے رسول کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. سنت رسول کے موقع پر رنڈیاں نہیں نچائی جاتی, مصطفیٰ پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے الٹا کر دیا, بالکل الٹا. شادیوں کے موقع پر بہت گنڈا کر دی, وہ بدتمیزی, وہ تماشے. خدا کی قسم جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. شرم پیدا کرو, حیا پیدا کرو. شادیوں کے موقع کی یہ گنڈا کر دیا, بالکل اپنے ذہن و دماغ سے نکال کے صاف کر دو. نکاح آسان کرنا سیکھو, نکاح آسان کرنا سیکھو, نکاح کو آسان بناؤ. کم سے کم لوگ لے کر کے بارات میں جایا کرو. کوئی ناچ گانا نہیں, کوئی ڈھول نہیں, کوئی تماشا نہیں. نکاح نبی کی سنت ہے, سنت ادا کرنے جاؤ. سفید لباس پہنا کرو, خوشبو لگایا کرو, سروں پر ٹوپیاں اوڑھا کرو, نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا جایا کرو. جہاں بارات جا رہی ہے وہاں جا کر پہلے ناشتہ نہیں, پہلے کھانا نہیں. اگر مسجد کے مینار سے بستی کے لوگ سمجھ جائیں کہ آج کی بارات غداروں کی بارات نہیں ہے, مصطفیٰ کے وفاداروں کی بارات ہے. بہت ایک بارات تمہاری اور علی کی بارات ہے, مولا علی کی. زور سے نہیں بولو گے؟ تمہاری بارات کے عالم دیکھے ہیں ہم نے. تمہاری بارات جا رہی ہے 500 کی, اور ایسی پینٹ کہ اگر دل سے پہن لے تو دل سے بیٹھا نہ جائے. کھڑے سے ناشتے, کھڑے سے کھانے. ارے حضرت کھانے پینے تو چھوڑیے, ایک عجیب بات بتاؤ. نور میں درسن بھائی باراتیں جا رہی ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. سواگت ہو رہے باراتوں کے سواگت. 100 لڑکیاں ننگے سر بغیر دوپٹوں کے چونچے لال کر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, پھول لے کے, چونچے لال, ایسے جیسے کسی کا خون پینے آئی ہیں اور پی کے آئی ہیں. اب یہ جو 100 لڑکے ہیں نا دولہا کے ساتھ, آج تک کوئی نہیں تھا. آج پینٹ بھی دولہے کی طرح, کوٹ بھی دولہے کی طرح,
سوتا بھی دولے کی طرح چاروں طرف سے لگے ہوئے، سینکڑوں کے بیچ میں دولہا، سامنے لڑکیاں. کیا تماشا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، کیسی دھجیاں اڑا رہے ہو مصطفیٰ کی شریعت کی. خدا کی قسم شرم آنا چاہیے. اب پھر کہتے ہو مسلمان مٹ گیا، مسلمان مر گیا، مسلمان تباہ ہو گیا، مسلمان ذلیل ہو گیا. میں تو کہتا ہوں یار تجھے پینے پانی ملتا ہے یہ بڑی بات ہے، تجھے روٹی کے ٹکڑے ملتے ہیں یہ بڑی بات ہے، تجھے زمین پر جینے کا حق دیا جا رہا یہ بڑی بات ہے. ارے شرم پیدا کر، غیرت پیدا کر. کہاں مر گئی ہے تمہاری حیا؟ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ 100 لڑکیاں لائن بی کی وجہ سے سواگت کرنے ننگا سر لے کے آ گئی تھی تو دولہا کو سامنے آ کے دینا چاہیے تھا. معاف کر دو، اسلامی رشتے سے تم سب میری بہنیں ہو. میں آج سے 1500 سال پہلے نبی نے بول دیا تھا، نبی نے فرمایا تھا نکاح آسان کرو، بیٹیاں بھی بچیں گی، تمہاری عزتیں بھی بچ جائیں گی. یہ ساری چیزیں نکاح آسان کرنے سے ہوں گی. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر نکاح مصطفیٰ کے طریقے پہ ہونے لگے تو 99% مسلمان رات کو چین کی نیند سونے لگے. 99% انسان مشکل میں ہے آج شادیوں کی وجہ سے. کتنی بچیاں 35 40 سال کی ہو گئی باپ کے گھر. کتنے بیٹے جوان ہو کے گنڈا گردی کر رہے ہیں باپ کے گھر. اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں. اگر نکاح آسان کر لیا ہوتا اسلام کی بھی عزت بڑھتی اور تیری بھی عزت میں جان جان لگ جاتی. یہ تمہاری شادیاں آج سے 1500 سال پہلے ایک نکاح ہوا تھا، دولہا کا نام ہے علی. سبحان اللہ. زور سے نہیں بولو گے، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کر نہیں بولو گے. دولہا کا نام ہے علی، دلہن کا نام ہے سیدہ فاطمہ. دولہا بن کے آئے، چند باراتی، ادھر سے چند لوگ. میرے نبی نے پہلے کھانا نہیں دیا، پہلے ناشتہ نہیں دیا، پہلے حضرت علی کا خطبہ پڑھا گیا، پھر سیدہ کی سیرت کا خطبہ پڑھا گیا، پھر نکاح ہوا. اس کے بعد میرے نبی نے ان مہمانوں کو کھانا کھلایا. پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر نبی بولے علی اپنا جہیز لے لو. سنو جہیز ایک کھجور کی چھانٹ کا گدا، کھجور کی چھانٹ کا تکیا، 2 مٹی کی پلیٹ، 2 مٹی کی پیالی، ہاتھوں میں نورانی کنکر اور گلے میں نورانی مالا، ساتھ میں مصطفیٰ کی مکمل شریعت. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا لو علی یہ ہے جہیز. شیر خدا